بہت سوچا جاتا ہے پھر لفظوں کا انتخاب ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت نامور شاعر گزرے ہیں حسرت حسین حسرت. انہوں نے کہا تھا زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں. ایسے نہیں ہے گزرتے گزرتے لفظ جوڑ دی جس طرح آج کل بٹن تاں کر دیتے بٹن ٹھاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے. یہ ہماری محافل نعت میں چلتا رہا نا، اور لوگ واہ 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 سبحان اللہ، نافہموں کی واہ واہ. بازاری لفظ اور نعت میں مندرج کر دیا. نکی جی ہاں یہ ایک بازاری لفظ ہے، اور اس کو نعت کے اندر اندراج اس کا کر دینا اور نافہم کہتے واہ واہ کمال کر دی. اور دوسرا تاثر کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں امت بخشوں گا بس تو نکی جی ہاں کر دے. یعنی جس طرح اللہ بخشنا چاہتا ہے حضور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تو ہاں کرے گا تو میں بخشوں گا. تو رب بخشنا چاہ رہا ہے، حضور ہاں نہیں کر رہے، جبکہ حضور تو شفیع ہیں، حضور تو سفارش کرتے ہیں. تو تاثر اور دیا جا رہا ہے، یعنی مانن بھی غلط اور لفظ بھی سوکیانہ، لفظ بھی بازاری. یہاں تو وہ لفظ بولے جائیں جو کوثر و تسلیم سے دھلے ہوئے ہوں. یہ حضور کی نعت ہے نا. یہاں تو لفظ پاکیزہ ہوں، لفظ ستھرے ہوں، لفظ نکھرے ہوئے ہوں، لفظ پھولوں جیسے شگفتہ ہوں، اور حضور کی نعت ان لفظوں کے ساتھ کہی جائے. ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے. ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے. پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس 2 کھجور کے درخت تھے. اب تو نہیں ہے، نئی تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا. پہلے بالکل حضور کے روضہ انور کے پاس 2 درخت کھجور کے پرانی تصویروں میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو کھجور کے وقت شام کا منظر پہ روضہ رسول کی قربت، تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا واہ واہ کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا. بڑی داد پائی نا لوگوں سے. تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلیٰ حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے. اعلیٰ حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی. کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے. کہا بلا کے لاؤ. اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا. اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روضے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے. تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی. تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو. جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے. فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی. اس نے یہ کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. تو کعب بن زہیر انہوں نے کیا کہا، ان الرسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول. فرمایا نہیں مجھے اللہ کی تلوار کہو، من سیوف اللہ کہو. تو یہ حضور نے خود اصلاح دی. تو حضرت کعب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سعاد کے نام سے معروف ہوا، اور اس قصیدے کو قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں. ایک تو قصیدہ بردہ امام بوصیری کا ہے، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا، یہ ابھی جس کے کچھ آپ اشعار سن رہے تھے. لیکن دوسرا قصیدہ جس کو قصیدہ بردہ کے نام سے شہرت ہوئی وہ یہ بانت سعاد ہے. کیونکہ جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے کعب بن زہیر کو دے دی. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. امام بوصیری کو بھی حضور نے چادر ہی دی تھی نا.
لیکن ان کا معاملہ تھا عالم بیداری کا، ان کا معاملہ تھا عالم خواب کا۔ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے گئے، عمر بیت گئی، آخری عمر میں فالج زدہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب کوئی پرسان حال نہیں۔ لوگ تو وہ کہتے ہیں کام میٹھا ہوتا ہے، چام میٹھا نہیں ہوتا، تو لوگ تو کام کے ہوتے ہیں، اب کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تو لوگوں نے چھوڑ دیا، پھر قلم لیا اور قصیدہ حضور کا لکھا۔ اللہ اکبر، قصیدہ لکھ دیا، رات ہوئی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوا، اور میرے حضور نے فرمایا بوسیری وہ جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح۔ پھر وہ سارا قصیدہ سنایا، حضور نے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ اکبر، اور چادر عطا کی۔ بوسیری صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور پھر جب دیکھا تو چادر یاد آئی تو دیکھا وہ بھی سرہانے پڑی ہوئی ہے۔ اسی وقت وضو کیا، مدتیں ہو گئی تھیں، مسجد گئے ہوئے اداس ہو گئے تو اسی وقت جلدی سے وضو کیا، چادر اوڑی، مسجد کی جانب چل پڑے۔ تہجد کے لمحے تھے، راستے میں ایک فقیر تھا کھڑا، تو وہ سلام لے کے گزرنے لگے امام بوسیری، تو اس نے مسکرا کے کہا وہ رات والا قصیدہ مجھے نہیں سناؤ گے؟ تو بوسیری بولے کون سا قصیدہ؟ کہا بھولے نہ بنو، یہ چادر بھی پہچانتا ہوں، یہ کس نے کہا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پہ بھی چادر عطا کی اور اس پہ بھی چادر دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں، اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، کپڑوں کا سوٹ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ، اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام، اور سارے شعر حضور کے نام۔ چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے۔ پورا شعر نام کر دیا، کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا۔ یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے، کون ہے جس کے نام شعر ہو، جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا، جب حضور جو ہے وہ شب ابی طالب میں کچھ عرصے کے لیے سماجی بائیکاٹ جب حضور کا ہوا تھا، تو اس زمانے میں جو انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھا تھا تو اس کا یہ مصرع تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو جب آخری وقت حضرت صدیق اکبر کا آیا تو ام المومن سیدہ عائشہ کی زبان سے نکلا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو چہرہ اس طرح تما رہا تھا، تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا، حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں، اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے تو نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں یہ شان میرے حضور کی ہے۔ چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ لیکن اللہ برا کرے دولت